ادھر ارمغانہ شیرازی بلرام سنگھ سے انتقام لینے کے لیے عجیب عجیب منصوبے بنا رہی تھی، اور ادھر غزنی سے روانہ ہوتے وقت بلرام سنگھ ولی عہد سلطنت محمود سے کہہ رہا تھا، سردار، اس جنگ میں راجہ جے پال اور فریب کار عورت ارمغانہ شیرازی میری تلوار کا پہلا ہدف ہوں گے۔ اس سلسلے میں میری گزارش ہے کہ محاذ جنگ پر مجھے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ میں اپنی مرضی سے لڑنا چاہتا ہوں، اور میری مرضی اس کے سوا کچھ نہیں کہ اپنے دونوں دشمنوں کو بدترین انجام تک پہنچا دوں۔ بلرام سنگھ، کیا تمہاری زندگی ایک انتقام تک محدود ہو کر رہ گئی ہے؟ محمود نے انتہائی محبت آمیز لہجے میں راجپوت سپہ سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نہیں جانتے سردار کہ میں ہر وقت اپنی معصوم بچی اور بے گناہ بیوی کی چیخیں سنتا رہتا ہوں۔ بلرام سنگھ نے شدید کربناک لہجے میں کہا، آپ ہی بتائیں کہ میں ان کی چیخوں کا جواب کس طرح دوں؟ اگر خاموشی اختیار کر لوں تو کیا میں اس دنیا کا سب سے بے حس اور بے غیرت انسان نہیں کہلاؤں گا؟ ہرگز نہیں، محمود نے مہربان لہجے میں بلرام سنگھ کو سمجھاتے ہوئے کہا، اب تم ایک راجپوت سپاہی نہیں، مجاہد اسلام ہو، ایک مجاہد دنیا کے تمام رشتوں سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے اللہ کے لیے جنگ کرتا ہے۔ تم سے میرا وعدہ ہے کہ اگر میں نے اس جنگ میں راجہ جے پال پر غلبہ حاصل کر لیا تو میں برہمن حکمران کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تم اسلامی قانون کے مطابق راجہ جے پال سے اپنی بیوی اور بچی کا قصاص طلب کر سکتے ہو، مگر جہاں تک ایک عیار عورت سے انتقام کا سوال ہے تو تم اپنے دل سے اس غبار کو صاف کر ڈالو کہ انسانیت کے درجے سے گری ہوئی عورتوں سے انتقام لینا تمہارے شایان شان نہیں۔ تم فطرتاً ایک غیرت مند، اعلیٰ ظرف اور بہادر انسان ہو۔ قبول اسلام کے بعد تمہاری ان صفات کو مزید اجاگر ہو جانا چاہیے، لیکن اگر تم تبدیل مذہب کے باوجود بت پرستی کے اس حصار میں حیران و پریشان پھرتے رہے تو پھر تمہاری نجات حاصل نہیں ہوگی۔ بلرام سنگھ، محمود نے انتہائی اثر انگیز لہجے میں کہا، حلقہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایک انسان اپنے جذبات، اپنی خواہشیں اور یہاں تک کہ اپنی جان بھی اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے۔ بالفرض اگر راجہ جے پال شکست کھا کر مسلمان ہو جائے اور پھر تمہارے سامنے آئے تو تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ محمود کا سوال سن کر بلرام سنگھ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ولی عہد غزنی کے سوال کا کیا جواب دے۔ ذہنی کشمکش کے سبب بلرام سنگھ کے چہرے پر ایک عجیب سا غبار تھا اور آنکھوں میں دھند بھری ہوئی تھی۔ مجھے جواب دو بلرام سنگھ کہ تم اس حالت میں راجہ جے پال کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ محمود نے اپنا سوال دہرایا۔ بلرام سنگھ چونک کر اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکل آیا۔ سردار، میں کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہا ہوں۔ بلرام سنگھ نے بڑی جرات سے اپنی کشمکش کا اعتراف کر لیا۔ اس سے پہلے کہ ہمارے اور راجہ جے پال کے درمیان تلواریں کھینچ جائیں، تم جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ۔ اپنی نفس کی پرستش یا ذات واحد لا شریک کی بے غرض عبادت۔ آج تمہیں جان لینا چاہیے کہ میں شیخ نظام شاہ کا فرزند ہوں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ میرا شیخ کس طرح دنیا کی ہر مادی طاقت کی نفی کرتا ہے، اور اس نے کسی طرح اپنے نفس کے اندر چھپے ہوئے بتوں کو ریزہ ریزہ کر کے باہر نکال پھینکا ہے۔ میرے شیخ کو مجھ سے بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ تم نے شاید نہ دیکھا ہو، مگر غزنی کے بڑے بڑے عمرا جانتے ہیں کہ نظام شاہ اپنے اس فرزند کو بت شکن کہہ کر پکارتا ہے۔ انہوں نے میری ذات سے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خواب وابستہ کر دیا ہے، اور ان کا یہ خواب اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں جب تک زندہ رہوں بت پرستوں کے خلاف جنگ کرتا رہوں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے مر جاؤں یا اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لوں۔ بلرام سنگھ محمود کی باتوں میں کھو کر رہ گیا تھا۔ اچانک ولی عہد غزنی نے راجپوت سپہ سالار کے کاندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ تم میری باتیں سن رہے ہو نا بلرام سنگھ؟ محمود نے آہستہ آہستہ راجپوت سپاہی کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں سردار، میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن رہا ہوں۔ بلرام سنگھ کا لہجہ کسی چٹان کی طرح سخت تھا۔ تو پھر ایک بات اور سن لو کہ میں نظام شاہ کا خواب ہوں اور بت شکنی میرا پیشہ ہے۔ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ایک ایک بت پرست کو اس کے معبود سے باہر نہ نکال پھینکوں۔ غور سے سن لو کہ تمہاری شخصیت نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ میں تمہیں اپنے کاروبار بت شکنی میں شریک کرنا چاہتا تھا، مگر یہ سن کر افسوس ہوا کہ تم اپنی بیوی اور بچی کے قتل کا انتقام لینے کے لیے میرے ہمراہ ہندوستان کی طرف جا رہے ہو، یا پھر ایک فریب کار عورت ارمغانہ شیرازی ہے کہ جس کی طعنہ زنی تمہیں چین سے سونے نہیں دیتی اور تم اس کی زبان کاٹ دینا چاہتے ہو۔ محمود کا لہجہ انتہائی جذباتی ہو گیا تھا۔ اگر تمہاری زندگی کا مقصد اتنا ہی محدود ہے تو پھر اسی وقت مجھ سے بچھڑ جاؤ اور اپنی مرضی سے جنگ کرو، جس سے جس طرح چاہو انتقام
کام لو اور جس کے ساتھ جیسا چاہو سلوک کرو۔ یہ کہہ کر محمود اپنے خیمے کی طرف چلا گیا۔ بلرام سنگھ نے وہ رات بڑے کرب کے عالم میں گزاری۔ راجپوت سپہ سالار ساری رات اپنے خیمے میں ٹہلتا رہا۔ اس کے اندر حشر سا برپا تھا۔ بلرام سنگھ نے پوری سچائی کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا اور اس کے عقیدے میں ذرا برابر بھی کھوٹ نہیں تھا، لیکن وہ راجہ جے پال اور ارمغان شیرازی سے اپنے نفس کی تسکین کی خاطر بھرپور انتقام لینا چاہتا تھا، اور محمود کی دعوت جہاد اسے کسی دوسرے راستے کی طرف بلا رہی تھی۔ پوری رات اسی کشمکش میں گزر گئی کہ بلرام سنگھ اپنے دل و دماغ سے مسلسل لڑتا رہا، یہاں تک کہ صبح صادق کے آثار نظر آنے لگے اور پھر کھلے میدان میں مؤذن کی جان فریب اور دل نواز صدا ابھری جو اپنے اللہ کی کبریائی بیان کر رہا تھا۔ توحید کا یہ نغمہ سن کر بلرام سنگھ کو قرار سا آ گیا۔ پھر اس نے فجر کی نماز ادا کی اور چشم نم کے ساتھ بہت دیر تک دعا مانگتا رہا، اے اللہ اپنے اس عاجز بندے کو ہدایت کے ساتھ استقامت بھی دے کہ وہ انتہائی کم نظر اور کمزور انسان ہے۔ اس دعا کے بعد بلرام سنگھ ولی عہد غزنی کے خیمے میں داخل ہوا اور بآواز بلند پکارنے لگا، سردار میں نے کل رات اپنے اندر کے تمام بتوں کو توڑ دیا، اب میں دل و جان کے ساتھ آپ کے کاروبار بت شکنی میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اس رفاقت اور ہم سفری کا اعزاز بخشیں گے؟ آج خلاف عادت بلرام سنگھ کے لہجے میں سختی کے بجائے بڑی عجیب سی خلیش تھی۔ محمود بے اختیار ہو کر سپہ سالار سے لپٹ گیا، مجھے یقین تھا کہ تم ایک دن اسی منزل نجات کی طرف لوٹ آؤ گے بلرام سنگھ، تم بہت کھرے اور سچے انسان ہو، تمہارا آئینہ دل زیادہ دیر تک غبار آلود نہیں رہ سکتا، تم مذہبی رشتے سے عام مسلمان کی طرح میرے دینی بھائی ہو، مگر آج سے میں ایک اور رشتے کا بھی اعلان کرتا ہوں کہ تم میرے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہو، اگرچہ ہم دونوں کے باپ جدا جدا ہیں لیکن میں تمہیں اپنے ہی خاندان کا ایک فرد سمجھتا ہوں، ایسا فرد جو امیر سبکتگین کے بعد میرے لیے سب سے زیادہ قابل احترام ہے۔ یہ بے مثال محبت دیکھ کر بلرام سنگھ بھی رونے لگا، سردار اپنے بیوی بچوں دوستوں اور عزیزوں سے بچھڑ کر میں بہت تنہا رہ گیا تھا، لیکن آج آپ نے میری المناک تنہائی دور کر دی۔ بے شک اہل اسلام کے سینے بہت کشادہ اور دماغ بہت روشن ہوتے ہیں۔ اسی جنگی سفر میں 70 سالہ بوڑھا سادھو نند لال بھی مجاہدین اسلام کے دوش بدوش چل رہا تھا۔ سبکتگین نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ غزنی کے ایک پرسکون گوشے میں بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ عبادت کرتا رہے، کیونکہ یہ طویل اور دشوار گزار سفر اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ نند لال نے اطمینان سے ولی عہد غزنی کی گفتگو سنی اور پھر نہایت پرجوش لہجے میں کہنے لگا، امیر آج میں سب نوجوانوں سے زیادہ جوان ہوں، دنیا کا کوئی شخص میری اندرونی طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتا، مجھے یہ سنگلاخ راستہ پھولوں کی نرم اور نازک سیج نظر آتا ہے، اگر میں اپنی ضعیفی سے گھبرا کر غزنی کے ایک گوشے میں بیٹھ گیا تو پھر بت پرستوں کی زمین پر ہونے والا تماشا کون دیکھے گا؟ کیسا تماشا؟ امیر سبکتگین نے چونک کر سادھو نند لال کی طرف دیکھا، برہمنوں اور راجپوتوں کی ذلت اور بربادی کا تماشا۔ یہ کہتے کہتے بوڑھے نند لال کے چہرے پر عجیب سی چمک آ گئی تھی، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس جنگ میں ہندوستان کے برہمن اور راجپوت ذلت اور بربادی سے دوچار ہوں گے؟ امیر سبکتگین نے بڑے تعجب کے ساتھ نند لال سے دوسرا سوال کیا، میرے گرو مراری لال نے یہی کہا تھا کہ جب ایک ہستی کے ماننے والے ادھر سے گزریں گے تو بتوں کی سرزمین کو تہ و بالا کر دیں گے۔ شدت جذبات کے باعث سادھو نند لال کے لہجے میں ہلکا سا ارتعاش تھا۔ میرے گرو دیو کہا کرتے تھے کہ آنے والوں کی تلواروں کے سامنے راجپوتوں کی شمشیریں کسی درخت کی ڈالیاں ثابت ہوں گی، وہ پتھروں کے پجاریوں کی گردنیں اس طرح کاٹ دیں گے جیسے کسانوں کی دارنتیاں گیہوں اور دان کی بالیوں کو کاٹ دیتی ہیں۔ میں آپ کے ہمراہ اس لیے جا رہا ہوں کہ راجپوتوں کے کٹے ہوئے سروں اور برہمنوں کی زمین پر گری ہوئی پگڑیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ امیر اس دن کے انتظار میں تو یہ دھندلی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ یہ کہتے کہتے سادھو نند لال کی پلکیں بھیگ گئی تھی، کون جانے کب موت کی تیز آندھی چلنے لگے اور میری منتظر آنکھوں کے چراغ بجھ کر رہ جائیں۔ میرے مہربان فرما رواں، اس سے پہلے کہ میرے تھکے ماندہ وجود پر قبر کا اندھیرا چھا جائے، مجھے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لینے دیجیے۔ سادھو نند لال کے لہجے میں بچوں جیسی التجا تھی، اس ذات ذوالجلال نے چاہا تو تم اپنی آنکھوں سے یہ تماشا ضرور دیکھو گے۔ امیر سبکتگین نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہا اور سادھو نند لال کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی، اور پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئے۔ راجہ جے پال اپنی افواج کی کثرت پر اس قدر نازاں تھا کہ
اس نے سبتگین کے سپاہیوں کی موجودگی کو انتہائی حقارت کے ساتھ نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ اپنے فوجیوں کے خون کو گرمانے اور ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے بار بار چیخ رہا تھا، اے لازوال اور بے پناہ طاقتوں والی درگا ماں کے پجاریوں، آج جو لوگ تمہارے مقابل ہیں انہیں اچھی طرح پہچان لو اور سمجھ لو کہ یہ محض چند لٹیرے ہیں جو تمہاری عبادت گاہوں پر شبخون مارنے آئے ہیں۔ یہ پہاڑوں میں رہنے والے مفلس اور بدحال لوگ اپنی محرومی اور غربت سے تنگ آ چکے ہیں، اس لیے ان کی حریص نظریں تمہارے ذخیرہ میدانوں اور دولت سے بھرے ہوئے مندروں پر پڑ گئی ہے۔ یہ تمہارے لہلہاتے ہوئے کھیتوں کی فصل کاٹنے اور تمہارے دیوتاؤں کی ہیرو جواہرات سے بھری ہوئی مورتیاں چرانے آئے ہیں۔ انہیں تمہاری بے پناہ طاقت کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے یہ اندھوں کی طرح دیوتاؤں کی روشن نگری میں داخل ہو گئے ہیں۔ انہیں سپاہی ہرگز نہ سمجھنا اور ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو تم اپنے کھیتوں میں گھس آنے والے جانوروں کے ساتھ کرتے ہو۔ راجہ جے پال کی اس طویل تقریر کا ایک ایک لفظ وسائل کی طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ امیر سبتگین نے ایک پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر راجہ جے پال کی افرادی قوت کا اندازہ کیا۔ وہ انسانی سروں کا ایک سمندر تھا جس کی سرکش موجیں حد نظر تک دیکھی جا سکتی تھیں۔ ولی غزنی نے فوراً ہی محسوس کر لیا کہ اس کے بعد سردار راجہ جے پال کی کثیر افواج سے کچھ ہراساں نظر آ رہے ہیں۔ طاقت میں تمہارے جوش شہادت زیادہ ہیں یا دشمن کے سپاہی؟ امیر سبتگین نے بڑے جذباتی انداز میں اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دنیا کی کوئی شے ہمارے جذبہ جہاد سے زیادہ قوی نہیں ہے۔ جواب میں بیک وقت بے شمار آوازیں ابھریں۔ یاد رکھو کہ موت اللہ کا ایک اٹل قانون ہے جسے کوئی التجا، کوئی دعا اور کوئی نیکی نہیں ٹال سکتی۔ ہمیشہ اپنے ذہنوں میں یہ بات تازہ رکھنا کہ جب وقت آیا تو انبیاء کرام جیسی برگزیدہ اور مقدس ہستیاں بھی دنیا سے رخصت ہو کر اپنے رب جلال کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں۔ پھر ہم گناہگاروں کی کیا حیثیت ہے؟ اگر تم فولادی تہخانوں میں بھی چھپ جاؤ تو موت تلاش کر لے گی۔ تم اپنے بیوی بچوں اور غمگساروں کے ہجوم میں بھی مر سکتے ہو۔ دنیا کے بہترین طبیب تمہاری نبض دیکھتے رہیں گے اور آب حیات جیسا اثر رکھنے والی دوائیں تمہارے حلق میں ڈالتے رہیں گے، اور قافلہ جان اس طرح چپ چاپ گزر جائے گا کہ انہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ پھر کس لیے کثیر اعداد سے ہراساں ہو رہے ہو؟ عیسائی فرما رواں بھی تو اپنی کثرت پر ناز کرتا تھا، مگر وہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنا تو دور، اس کی ایک اینٹ کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ آج راجہ جے پال بھی عیسائی فرما روا کی مانند ہمارے کعبہ جان پر حملہ آور ہوا ہے، اور جانے اللہ کی امانت ہیں اور وہی ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس مارکہ خیر و شر میں اپنے یقین کا ثبوت دو۔ اگر تمہارے دلوں میں کروٹیں لینے والے جذبات سچے ہیں اور تمہارے ذہن وسوسوں کے غبار سے پاک ہیں تو پھر یقین رکھو کہ اس مارکے میں تم ہی غالب رہو گے، اور اگر تمہارے دلوں میں ذرا سی بھی کھوٹ ہے اور ذہنوں میں دھول اڑ رہی ہے تو پھر تمہاری ہی اٹھائی ہوئی دیواریں تم پر گر جائیں گی اور تم پھر اس ساحل عافیت پر پہنچ کر ڈوب جاؤ گے۔ امیر سبتگین کی مختصر سی تقریر نے مجاہدین اسلام کے جسموں میں نئی روح پھونک دی تھی، اور وہ زور و شور سے اپنے اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، امیر اللہ علیم و خبیر ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ پھر بھی ہم زبانی طور پر اپنے عہد کی تصدیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اہل یقین کی طرح لڑیں گے، خواہ ہمارا انجام کچھ بھی ہو۔ اپنے سپاہیوں کو جہاد کا مفہوم سمجھانے کے بعد امیر سبتگین پہاڑی سے اتر کر میدان میں آیا اور 500 سواروں کے دستے بنا کر انہیں دشمن پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ولی عہد غزنی محمود کا فوجی دستہ 1000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ امیر سبتگین نے بطور خاص سپہ سالار بلرام سنگھ کو بھی اسی دستے میں شامل کر دیا تھا۔ خلاف توقع یہ جنگ بہت مختصر ثابت ہوئی۔ امیر سبتگین کی حکمت عملی یہ تھی کہ اس کے فوجی دستے باری باری جنگ کریں، پہلے ایک دستہ میدان میں جائے، پھر جب وہ تھک جائے تو دوسرا روانہ ہو۔ اس طرح تازہ فوجی کمک کا سلسلہ قائم رہے گا۔ راجہ جے پال اپنی کثیر افواج کے نشے میں غرق تھا، اس لیے سبتگین کی حکمت عملی کو سمجھنے سے قاصر رہا۔ اس کے سپاہی بھی مسلمانوں کی قلیل تعداد دیکھ کر بدمست ہو گئے تھے، اس لیے کسی نظم و ضبط کے بغیر اندھا دھند جنگ کر رہے تھے اور ان کی جانیں بہت تیزی سے برباد ہو رہی تھیں۔ شروع کے 3 دنوں میں راجہ جے پال کو اپنی تباہیوں کا اندازہ تک نہ ہو سکا، پھر آہستہ آہستہ اس کے لشکر میں انتشار پھیلنے لگا۔ جب غزنی کے سپاہیوں نے یہ دیکھا کہ دشمن کے حوصلے پست ہو رہے ہیں اور وہ بدحواس نظر آ رہے ہیں تو مجاہدین اسلام کے تمام فوجی دستوں نے مل کر بھرپور حملہ کر دیا۔ یہ حکمت عملی اس قدر اثر انگیز ثابت ہوئی کہ راجہ جے پال کے سپاہی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ برہمن حکمران انہیں
دیوی دیوتاؤں کے واسطے دے کر پکارتا رہا، مگر انہوں نے اپنے فرما رواں کی ایک نہیں سنی۔ ان کے دل و دماغ پر مسلمانوں کی ہیبت طاری ہو چکی تھی، اس لیے وہ میدان جنگ سے فرار ہو کر کسی گوشہ عافیت کی تلاش کر رہے تھے، مگر مسلمان سپاہیوں نے ان کی تمام رعایتیں مسترد کر دی تھیں۔ بالآخر راجہ جے پال کے ہزاروں سپاہی مارے گئے۔ برہمن حکمران اپنے لشکر کے قلب میں ایک ہاتھی پر سوار ہو کر الٹی ہوئی بساط کو دوبارہ آراستہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یکایک اس پر بلرام سنگھ کی نظر پڑی۔ جے پال کو دیکھ کر بلرام سنگھ کو یوں محسوس ہوا کہ اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون اچانک جل اٹھا ہے۔ پھر اپنے لہو کی اس حرکت سے مجبور ہو کر بلرام سنگھ راجہ جے پال پر جھپٹا۔ کمزور اور بے سہارا عورتوں کے قاتل، میں آ رہا ہوں، یہ کہہ کر بلرام سنگھ نے اپنے گھوڑے کو ایڑی دی اور راجہ جے پال کی طرف بڑھا۔ برہمن حکمران تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ اپنے سینکڑوں مسلح سپاہیوں کے نرغے میں اس طرح محفوظ تھا جیسے کوئی مسلح شخص اپنے مضبوط گھر کی چار دیواری میں بیٹھا ہو۔ بلرام سنگھ کی یہ بدترین عاقبت نا اندیشی ہے۔ محمود چیخ چیخ کر اپنے سپہ سالار کو روکتا رہا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ہلاکت کے حصار کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ واپس لوٹ آؤ، راجہ جے پال بچ کر نہیں جائے گا، اسے شکست ہو چکی ہے، وہ بہت جلد ایک قیدی کی حیثیت سے تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ محمود پکارتا رہا، مگر بلرام سنگھ کی سماعت پر ان آوازوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے راجپوت سپہ سالار بہرا ہو چکا ہے۔ بلرام سنگھ نے راجہ جے پال کے بہت سے محافظوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور خود بھی بے شمار زخم کھاتا ہوا برہمن حکمران تک پہنچ گیا۔ اس کے جوش کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے گرد و پیش میں پھیلے ہوئے تمام خطرات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اسے بس ایک ہی فکر تھی کہ وہ کسی طرح راجہ جے پال پر قابو حاصل کر لے۔ بلرام سنگھ کا وفادار گھوڑا راجہ جے پال کے کوہ پیکر ہاتھی کے مقابل تھا۔ راجپوت سپہ سالار نے راجہ جے پال پر حملہ کرنے کے لیے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچی۔ گھوڑا پچھلے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اسی دوران راجہ جے پال کے ہاتھی نے پوری طاقت سے اپنی سونڈ لہرائی۔ بلرام سنگھ کا گھوڑا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی راجپوت سپہ سالار بھی زمین پر گر پڑا۔ محمود دور سے بلرام سنگھ کی تنہائی اور بے کسی کا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنے فوجی دستے کو حکم دیا، راجہ جے پال پر یلغار کر دو، بلرام سنگھ کی جان خطرے میں ہے۔ اتنے میں بلرام سنگھ زمین سے اٹھ کر سنبھل چکا تھا، مگر اس کے چاروں طرف سینکڑوں مسلح سپاہی موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ راجہ کے محافظ بلرام سنگھ پر کسی شکاری جانور کی طرح جھپٹ پڑتے، اچانک جے پال نے چیخ کر کہا، اس گیدڑ کو چھوڑ دو تاکہ ایک برہمن شیر اسے اپنی خوراک بنا سکے۔ یہ میرا مجرم ہے، اس لیے میں ہی اس کی سزا بھی تجویز کروں گا۔ یہ کہہ کر راجہ جے پال نے ماہوات کو حکم دیا کہ وہ ہاتھی کو آگے بڑھائے اور بلرام سنگھ کو روند ڈالے۔ بلرام سنگھ کی تیز نظری ہاتھی کی حرکت پر جمی ہوئی تھی۔ ہاتھی چنگاڑتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے بڑے وحشیانہ انداز میں بلرام سنگھ پر حملہ کر دیا۔ بلرام سنگھ نے برق رفتاری کے ساتھ کئی پینترے بدلے اور اپنے آپ کو اس وحشی جانور کے حملے سے محفوظ رکھا۔ پھر جیسے ہی وہ کوہ پیکر ہاتھی ایک مخصوص زاویے پر آیا، بلرام سنگھ نے اس کی طاقتور سونڈ پر اپنی تلوار کا ایک بھرپور وار کیا۔ پھر ایسا لگا جیسے کسی درخت کی شاخ کا اوپری حصہ کٹ کر زمین پر گر گیا ہو۔ ہاتھی کی سونڈ کٹ چکی تھی اور وہ تکلیف کی شدت سے ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا تھا۔ اپنے حکمران کے منصوبے کو ناکام ہوتا دیکھ کر راجہ جے پال کے سپاہی بلرام سنگھ پر ٹوٹ پڑے۔ وہ مرد جانباز بڑی استقامت سے اپنے سینکڑوں دشمنوں کا مقابلہ کرتا رہا اور اس کے دست و باز جواب دیتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ کچھ دیر بعد بلرام سنگھ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا اچھلنے لگا اور پھر وہ لہرا کر زمین پر گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ راجہ جے پال کا کوئی سپاہی آگے بڑھ کر بلرام سنگھ کا سر کاٹ لیتا، اچانک ہی ایک شور بلند ہوا۔ جے پال کی فوج نے گھبرا کر دیکھا، محمود کا فوجی دستہ ان کے سروں پر آن پہنچا تھا۔ جے پال کے سپاہی زخمی بلرام سنگھ کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں۔ جب راجہ جے پال نے محمود کے سپاہیوں کو خوفناک آندھی کی طرح آگے بڑھتے دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، ان لٹیروں کو روکو۔ اپنے سپاہیوں کو مقابلے کا حکم دے کر راجہ جے پال نے کہا، اس زخمی ہاتھی کو میدان جنگ سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر لے جاؤ، ہم یہ لڑائی ہار چکے ہیں۔ جے پال کے بچے کچے سپاہی کچھ دیر تک محمود کے حملوں کو روکتے رہے، پھر مایوس ہو کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ راجہ جے پال پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ محمود نے بلرام سنگھ کے بے ہوش جسم کو چند سپاہیوں کی مدد سے اٹھایا اور اپنے خیمے میں لوٹ آیا۔ مجاہدین اسلام نے دریائے نیلاب کے کنارے تک راجہ جے پال کے سپاہیوں کا پیچھا کیا اور بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری کی۔ اس مارکے میں بہت سے مال غنیمت کے ساتھ دریائے نیلاب کے کنارے تک
لمغان اور پشاور کے علاقے بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے۔ پھر جب موج خون سروں سے گزر گئی اور ہر طرف امن قائم ہو گیا تو ولی عہد غزنی محمود لمغان اور پشاور کے بت خانوں میں داخل ہوا اور ان کے پجاریوں سے مخاطب ہو کر بولا، پتھر کے پجاریوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے اقتدار کا سورج غروب ہو چکا ہے اور اب تمہاری قسمت میں اندھیرے کی تاریکیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تم ایک مفتوح قوم ہو، اس لیے اپنی شکست کا ذائقہ چکھو اور خوش دلی کے ساتھ فتح وقت کا استقبال کرو۔ اگر اپنی تنگ نظری اور تاریک دماغی کے باعث ہمارے عقائد اختیار نہیں کر سکتے تو پھر زندگی بھر خراج ادا کرتے رہو۔ ہم تمہاری جان و مال اور عزت اور آبرو کا تحفظ کریں گے اور تمہیں ہر طرح امن و عافیت کے سائے میں رکھیں گے۔ مندر کے پجاری اپنی اس جان بخشی پر بہت خوش نظر آ رہے تھے، مگر ان کی تمام خوشی اس وقت کافور ہو گئی جب محمود نے بآواز بلند کہا، تم اپنے دلوں میں بت سجا سکتے ہو مگر تمہارے صنم خانوں میں آج کے بعد کوئی بت نظر نہیں آئے گا۔ اب یہ زمین ایک اللہ کے ماننے والوں کی ملکیت ہے اور وحدانیت پرستوں کی بستی میں کسی پتھر کی مورتی کا وجود ممکن نہیں۔ یہ کہہ کر محمود نے اپنا بھاری گرز اٹھایا اور بتوں کو توڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ مندر کے پجاری دیوانہ وار اس کے قدموں سے لپٹ گئے اور رو رو کر التجا کرنے لگے، آپ ان بتوں کو نہ توڑیں، یہ ہمارا روحانی سرمایہ ہے، پوری ہندو قوم سے اس کی ساری دولت لے لیجئے مگر دیوتاؤں کا وجود برقرار رہنے دیجئے۔ اس کے بعد مندر کے پجاریوں اور ہندو مہاراجوں نے محمود کے قدموں میں سیم و زر کا انبار لگا دیا مگر ولی عہد غزنی نے دولت کے اس گراں باز ذخیرے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر بڑی عیاری کے ساتھ پجاریوں نے ایک نئی چال چلی، وہ جوان سال محمود کے سامنے سینکڑوں سین ترین دیوداسیاں لا کھڑی کر دیں۔ پجاریوں کا خیال تھا کہ محمود عہد شباب کے تقاضوں سے مجبور ہو کر ان کی اس کیف آور پیشکش قبول کر لے گا۔ محمود نے غور سے ان مجبور عورتوں کی طرف دیکھا جن کے چہروں پر ہزاروں تمناؤں اور مقتول آرزوؤں کی جان گدیزہ داستانیں تحریر تھی۔ صدیوں سے برہمنی نظام کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی بدنصیب عورتوں، ہم حرص و ہوس کے سوداگر نہیں، بیمار انسانیت کے مسیحا ہیں۔ تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہاری بدترین غلامی کے دن ختم ہو چکے، آج کے بعد سے تم آزاد بھی ہو اور اپنی زندگی کی مالک بھی۔ مذہب کے نام پر بنائے جانے والے اس مقتل کی دیواروں سے باہر نکلو اور دیکھو کہ اللہ کی زمین کیسی دلکش اور کتنی کشادہ ہے۔ ہم یہاں سے نکل کر کہاں جائیں گے کہ اس زندان جبر سے باہر ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ تمام دیوداسیاں زارو قطار رو رہی تھی، آپ ہی ہمیں اپنے ساتھ لے چلیں، خدمت کرنا ہمارا کام ہے، لیکن آپ کی خدمت گزاری دیوتاؤں کی خدمت سے بہرحال بہتر ہوگی۔ مجبور عورتوں کی فریاد سن کر محمود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اگر اتنی وسیع العریض زمین پر تمہارے لیے کوئی آبرو مندانہ پناہ گاہ نہیں تو پھر ہم تمہارے لیے عزت اور وقار کا سائبان بن جائیں گے، ہمیں ہمارے اللہ نے اسی کام کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر محمود نے تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا اور پتھروں کے مجسموں میں چھپے ہوئے قیمتی ہیرے اور جواہرات ولی غزنی کے قدموں میں بکھرتے رہے۔ یہ محمود کی پہلی بت شکنی تھی۔ راجہ جے پال نے کسی نہ کسی طرح اپنی جان تو بچا لی مگر ہزاروں راجپوت سپاہی لقمہ اجل بن گئے۔ یہ ایک بڑا نقصان تھا جسے ہندوستان کے تمام راجاؤں نے پوری شدت سے محسوس کیا۔ انہیں مال و وسائل سے زیادہ اپنے جانباز سپاہیوں کی موت کا افسوس تھا۔ کشت و خون کا طوفان تھم جانے کے بعد جب محاذ کی خبریں دیگر ہندو فرما رواؤں کے کانوں تک پہنچی تو انہیں اندازہ ہوا کہ راجہ جے پال ایک انتہائی خود غرض حکمران ہے۔ اتنے بڑے لشکر کو اپنے گھر میں تباہ و برباد کرا دینا اس بات کا کھلا ہوا ثبوت تھا کہ راجہ جے پال آداب جنگ سے قطعاً واقف نہیں ہے۔ برہمن حکمران کی اس شکست پر تبصرہ کرتے ہوئے کالنجر، دہلی، کنوج اور اجمیر کے حکمرانوں نے راجہ جے پال کو انتہائی سخت الفاظ میں خطوط تحریر کیے، ہم نے صرف مذہب کے نام پر تمہاری فوجی اور مالی امداد کی تھی، تمہیں شاید ہمارے جذبات کا اندازہ نہ ہو کہ ہم نے دیوتاؤں کے ناموس کی خاطر اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے اور ریاست کے منتخب جانبازوں کو تمہارے حوالے کر دیا تھا تاکہ تم دھرتی اور دھرم کو دشمن کی دست درازیوں سے محفوظ رکھ سکو، مگر افسوس، صد ہزار بار افسوس کہ تم میدان جنگ میں دنیا کے بدترین اور ناکام سپہ سالار ثابت ہوئے۔ اگر اتنے وسائل اور ایسے جانباز سپاہی کسی اندھے حکمران کو بھی دے دیے جاتے تب بھی وہ اس جنگ کو آسانی سے جیت لیتا، لیکن تم نے ہماری تمام تر توقعات
افواج کے خلاف ہندو تاریخ کی سب سے شرمناک شکست کھائی اور جنگجو راجپوتوں کی تمام روایتوں کو پامال کر ڈالا اور ہمارے چہروں پر ایسی کالک مل دی کہ جسے گنگا اور جمنا کا سارا پانی بھی دھونے سے قاصر ہے۔ ہمیں اس بات کا افسوس نہیں کہ ہمارے بھیجے ہوئے سیم و زر کے انبار دشمن نے سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈال لیے، ہمیں تو دکھ صرف اس بات کا ہے کہ تم نے اپنی غلط حکمت عملی کے باعث ہمارے کیسے کیسے سرماؤں کو بھیڑ بکریوں کی طرح موت کے منہ میں جھونک دیا۔ اگر تم اپنی جان بھی دے دو تو اس گناہ کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا، لیکن تمہاری نامراد زندگی کے ختم ہو جانے سے اتنا ضرور ہوگا کہ زمین اپنے آپ کو کسی قدر ہلکا محسوس کرے گی۔ اپنے حلیف راجاؤں کے طنز آمیز خطوط پڑھ کر راجہ جے پال مسکرانے لگا اور خود کلامی کے انداز میں بولا، تم نادان لوگ کیا جانو کہ راجنیتی کسے کہتے ہیں۔ میں آئندہ کسی محاذ پر سبکتگین کو بھی دیکھوں گا اور تمہارے اس ذلت آمیز سلوک کا بھی جواب دوں گا۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر ارمغانہ شیرازی بھی جبراً مسکرانے لگی۔ اس غیر متوقع شکست کے بعد اس کے تمام خواب ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکے تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے وہ اپنے آپ کو ہندوستان کے ایک بہت بڑے علاقے کے ساتھ غزنی کی بھی خود مختار ملکہ سمجھنے لگی تھی، لیکن جب تصورات کا یہ جھوٹا طلسم ٹوٹا تو وہ اپنے ارمانوں کی لاش پر رونے لگی۔ اس وقت بھی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے اور راجہ جے پال کا منہ نوچ ڈالے، لیکن انتہائی کرب کے عالم میں اسے مسکرانا پڑ رہا تھا۔ مہاراج، آپ دل شکستہ نہ ہو کہ ابھی بہت سے امتحانات باقی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ان کڑی آزمائشوں سے سلامتی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ ارمغانہ شیرازی نے اپنے چہرے پر ریاکاری کی ایک دبریز نقاب ڈال لی تھی اور اپنے ہونٹوں پر ایک فریب کار تبسم سجا لیا تھا۔ یہ عارضی شکست ہے جو عنقریب آپ کی ایک بڑی فتح میں تبدیل ہو جائے گی۔ میں بھی تو قدم بہ قدم پر آپ کے ہمراہ چل رہی ہوں، پھر یہ احساس تنہائی کیوں؟ ارمغانہ نے اپنے مخصوص انداز دلربائی کے ساتھ کہا۔ ہاں سمترا، تم ٹھیک کہتی ہو۔ ارمغانہ کی قربت نے جے پال کی آنکھوں میں یکایک جذباتوں کے چراغ روشن کر دیے تھے۔ مجھے تمہاری ہمسفری پر ناز ہے۔ جب تک تم زندگی کی ان ناہموار راہوں پر میرے ساتھ چلتی رہو گی، میں کسی سبکتگین کے سامنے شکست تسلیم نہیں کروں گا۔ جے پال کے دل و دماغ پر جذبات اس قدر غالب آ گئے تھے کہ وہ کسی شکست خوردہ عاشق کی طرح ارمغانہ کے گیسوؤں کے سائے میں پناہ ڈھونڈنے لگا۔ اگر تم مجھ سے بچھڑ گئی سمترا تو میں اپنے اقتدار اور زندگی دونوں کی بازی ہار جاؤں گا۔ سمراٹ، یہ داسی آپ کے قدموں کو چھوڑ کر کہاں جائے گی؟ ارمغانہ نے منافقت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ کنیز اس کے سوا کچھ نہیں چاہتی کہ آپ اپنی رعایا کے سامنے اپنے اور میرے درمیان قائم ہونے والے رشتے کا اعلان کر دیں۔ آخر ارمغانہ کی خواہش اس کی زبان پر آ ہی گئی۔ سبکتگین سے شکست کھانے کے بعد ارمغانہ کو اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا تھا، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ راجہ جے پال جلد از جلد اس کی قانونی حیثیت کا اعلان کر دے تاکہ وہ برہمنوں اور راجپوتوں کی مہارانی بن کر کچھ دن تک اقتدار کی لذت حاصل کر لے، ورنہ کون جانے کہ راجہ جے پال کی ڈگمگاتی ہوئی نیا کب ڈوب جائے اور حالات کے بھنور میں ارمغانہ ایک حقیر تنکے کی طرح چکراتی رہ جائے۔ اس کے علاوہ اس کا یہ منصوبہ بھی تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹ کر گردش ایام کے تمام تر خطرات سے محفوظ رہ سکے، اور پھر جیسے ہی راجہ جے پال اقتدار سے محروم ہو وہ اس کے ملک کی حدود سے نکل کر کسی دوسرے طاقتور راجہ کی پناہ میں چلی جائے اور نئے انداز سے اپنی فریب کاریوں کا سلسلہ جاری رکھے۔ ارمغانہ کو اپنے بے پناہ حسن کی طاقت پر پورا بھروسہ تھا۔ اس کے دل فریب نقش و نگار کسی بھی حکمران کو ورغلا سکتے تھے، مگر اس کے ساتھ ہی ارمغانہ کو اپنی ڈھلتی ہوئی عمر کا بھی احساس ستاتا رہتا تھا۔ گردش روز و شب کے عمل سے گزرتے ہوئے تو سورج پر بھی ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس کی آتش فشائیاں راکھ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ پھر ایک عورت کے حسن جہاں سوز کی کیا حیثیت تھی جسے بہت جلد ہمیشہ کے لیے بجھ جانا تھا۔ یہی سوچ کر ارمغانہ شیرازی بار بار راجہ جے پال سے ایک ہی مطالبہ کر رہی تھی۔ اگرچہ راجہ جے پال پر مدہوشی کا عالم طاری تھا، لیکن ارمغانہ کی بات سن کر وہ چونک جانے پر مجبور ہو گیا۔ برہمن حکمران نے عجیب سی نظروں سے ارمغانہ کی طرف دیکھا اور پھر بہت دھیمے لہجے میں بولا، ابھی نہیں سمترا، ابھی نہیں۔ راجہ جے پال کا لہجہ ایک مایوس اور تھکے ہوئے انسان کا لہجہ تھا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ سبکتگین کو شکست دینے کے بعد ہی اپنی رعایا
شہنشاہ کو دو بڑی خوشخبریاں سناؤں گا، ایک سلطنت غزنی پر برہمنوں کے اقتدار کا پرچم اور دوسرے مہارانی سمترا کے اختیارات کا اعلان۔ مگر افسوس میں اپنی قوم کو ایک خوشخبری بھی نہ سنا سکا۔ اب اس شکست خوردگی کے عالم میں ہندو دھرم کے رسم و رواج کو کس طرح توڑوں گا؟ ہندو مذہب سے بغاوت تو درکنار کہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں سیاسی طور پر اپنے حلیف راجاؤں اور درباری عہدیداروں کی سوالیہ نظروں کا سامنا کیسے کروں گا؟ وہ لوگ مجھ سے نہیں پوچھیں گے کہ دشمنوں کے قدم لمغان اور پشاور کی زمین کو پامال کر رہے ہیں اور تو ایک گوشے میں بیٹھا جشن نشاط منا رہا ہے۔ نہیں سمترا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھ میں لوگوں کی تحقیر آمیز نگاہوں کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یکایک راجا جے پال کے چہرے پر وحشت سی برسنے لگی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے شراب اور ارمغانہ کی قربت کا نشہ ٹوٹتا جا رہا ہو۔ پھر ارمغانہ نے تیز آواز میں کہا، کیا میں اپنی باقی زندگی بھی اسی طرح بسر کروں گی؟ شدت جذبات سے ارمغانہ کی آواز لرز رہی تھی۔ چوروں، مجرموں اور گناہگاروں کی طرح، ایک داشتہ کی طرح ارمغانہ کے سرخ کدیس ہونٹوں سے تلخی کا زہر ٹپک رہا تھا اور شگفتہ اور شاداب چہرے پر غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے سمترا تو پھر سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ اچانک راجا جے پال کا لہجہ بدل گیا اور اس کے انداز گفتگو سے آمرانہ بے رخی جھلکنے لگی۔ ہم نے تم جیسی برباد شدہ عورت کی بہت زیادہ پذیرائی کی ہے۔ ہمارا یہ احسان کم نہیں کہ ہم نے تمہیں اپنی قانونی بیوی کا درجہ دیا۔ ہم اس پر پوری طرح قادر تھے کہ تمہیں ایک ادنا درجے کی داشتہ بنا کر چھوڑ دیتے اور ہماری طرف سے اس بات کی بھی اجازت نہ ہوتی کہ تم ہمارے خلاف کوئی حرف احتجاج بلند کر سکو۔ راجا جے پال کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر ارمغانہ کا گلگار رنگ چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سمراٹ؟ ارمغانہ کی آواز اس طرح لڑکھڑا رہی تھی جیسے وہ لکنت کی مریضہ ہو۔ ہماری بات غور سے سنو سمترا، راجا جے پال نے انتہائی ناخوشگوار لہجے میں ارمغانہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جانا چاہیے۔ کیسا مسئلہ مہاراج؟ جے پال کا نیا روپ دیکھ کر ارمغانہ شدید خوف سے کانپنے لگی تھی۔ یہی کہ تم آئندہ اپنی شادی کے سرکاری اعلان کے لیے اصرار نہیں کرو گی۔ راجا جے پال نے اپنی مرضی کے مطابق ارمغانہ کی قسمت کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، جب ہم کوئی بڑی فتح حاصل کریں گے تو پھر تمہیں بھی مہارانی کا اعزاز بخش دیں گے۔ یہ کہہ کر برہمن حکمران کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر یکایک چونکتے ہوئے بولا، ہاں، ہمیں فتح کے نام پر یاد آیا کہ تمہارا وہ نجومی باپ کہاں ہے جو پرجوش دعووں کے ساتھ ہماری عظیم الشان فتح کی پیشن گوئی کر رہا تھا۔ ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ستاروں کی چال کیسے الٹی پڑ گئی اور آسمان پر لکھی ہوئی تحریر کس طرح تبدیل ہو گئی۔ اسے اسی وقت ہمارے حضور پیش کرو، وہ ہمیں بہت دنوں سے نظر نہیں آیا۔ راجا جے پال کے لہجے سے اسد شیرازی کے لیے شدید نفرت جھلک رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد اسد شیرازی سہما ہوا راجا جے پال کی خلوت میں حاضر ہوا۔ تو بھی جھوٹا، تیرا علم بھی جھوٹا، راجا جے پال نے انتہائی غضبناک اور حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ اگر کسی نجومی کی دو پیشن گوئیاں غلط ثابت ہو جائیں تو پھر ہمیشہ کے لیے اس کا اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ آج سے ہم تجھے بھی ایک نامعتبر انسان سمجھتے ہیں۔ شدت غضب کے باعث راجا جے پال کی مخمور آنکھوں سے چنگاریاں سی نکل رہی تھی۔ دل تو چاہتا ہے کہ ہم تیرا منہ کالا کر کے ملتان اور لاہور کی گلیوں میں پھرائیں، مگر کیا کریں کہ تو ہماری دھرم پتنی کا باپ ہے اور یہی رشتہ ہمارے قہر کی آگ کو پوری طرح بھڑکنے نہیں دیتا۔ اسد شیرازی کو اپنا انجام بہت قریب نظر آ رہا تھا، لیکن ارمغانہ کی پشت پناہی کے سبب وہ مکمل طور پر بے امان اور غیر محفوظ نہیں تھا، اور اسی احساس تحفظ نے اسد شیرازی سے اس کے ہوش و حواس نہیں چھینے تھے۔ وہ چند لمحوں کے لیے سخت دہشت اور اضطراب میں مبتلا ہو گیا، لیکن پھر فوراً ہی سنبھل گیا اور اس نے عیار لومڑی کی طرح نئی چالیں چلنا شروع کر دیں۔ اگر سمراٹ میری جان بخشی کا وعدہ فرمائے تو میں اس شکست کے سلسلے میں ایک حیرت انگیز انکشاف کر سکتا ہوں۔ کیسا انکشاف؟ راجا جے پال نے چونک کر کہا۔ ایک لمحے میں اس کا سارا غصہ زائل ہو گیا تھا۔ میں نے سمراٹ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تمام ستارے آپ کے حق میں گردش کر رہے ہیں اور میرے اس دعوے کو دنیا کا کوئی ماہر نجومی اپنے علم و دلائل سے غلط ثابت کر دے تو میں سزا کے طور پر خود ہی اپنی شہرک کاٹ لوں گا۔ یکایک اسد شیرازی کا لہجہ بہت زیادہ پرجوش ہو گیا تھا۔ راجا جے پال کے حیرت اور استجاب میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ پہلی جنگ میں بھی فتح آپ کے مقدر میں تھی اور دوسرے مارکے میں بھی نصرت اور کامرانی آپ ہی کے قدم چومتی، لیکن اس شعبدہ باز نظام شاہ کے ساحرانہ کرشمہ سازیوں نے ساری بساط الٹ کر دی۔ اسد شیرازی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں ایک بار پھر عرض کرتا ہوں کہ اگر اس جادوگر نظام شاہ کو بہت جلد راستے سے نہ ہٹایا گیا تو ایک آپ کی سلطنت کیا پورا ہندوستان زیر و زبر ہو کر رہ جائے گا۔ میں اس راز سے اچھی طرح باخبر ہوں کہ امیر غزنی سبکتگین اور ولی عہد سلطنت محمود کو اسی جادوگر کی روحانی قوت حاصل ہے۔ میں نے بارہا
اپنے کانوں سے سنا ہے کہ نظام شاہ محمود کو بت شکن کہہ کر پکارتا ہے، اور یہ اس عقیدت کا نتیجہ ہے کہ محمود نے لمغان اور پشاور کے بت خانوں میں ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا۔ راجہ جے پال بہت دیر تک کسی مجسمے کی مانند ساکت بیٹھا رہا، مگر اس کا ذہن اپنے خفیہ عشرت کدے سے بہت دور مختلف شاہراہوں پر بھٹک رہا تھا۔ پھر وہ حیرت اور سکوت کے دائرے سے باہر نکلا اور انتہائی قہرناک لہجے میں اسد شیرازی کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اگر نظام شاہ کی جادوگری ہی ہمارے کھیل کو بگاڑ رہی ہے تو پھر اس جادوگر کو بے دریغ ہلاک کر ڈالو۔ ساحری کا فن تو ہندوستانی جادوگروں پر ختم ہے، پھر یہ نظام شاہ کس شمار و قطار میں ہے؟ سمراٹ بہتر جانتے ہیں کہ نظام شاہ کو ہلاک کرنے کے لیے ہندوستان کا کون سا جادوگر مناسب رہے گا۔ اسد شیرازی غلاموں کے سے لہجے میں بولا، میں تو آپ کا ایک ادنا خیرخواہ ہوں اور اپنا حق ادا کرنے کے لیے اس شخص کو بے نقاب کر رہا ہوں جس کا وجود ہندوؤں کے دھرم اور دھرتی کے لیے موت اور بربادی کا کھلا ہوا پیغام ہے۔ اسد شیرازی دل ہی دل میں بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ ایک تو اس کی جان بچ گئی اور دوسرا اسے یقین ہو چلا تھا کہ ہندوستان کے جادوگر اپنی سارحانہ قوتوں سے نظام شاہ کو ہلاک کر ڈالیں گے اور اسے اپنے برسوں پرانے ایک خواب کی تعبیر مل جائے گی۔